نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ہوا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف سے کفر کو بھاپ لیا، قال من انصاری الی اللہ، تو انہوں نے پکار لگائی کہ کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں؟ قال حواریون، کہا حواریوں نے نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد، کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار، ہم ایمان لائے اللہ پر اور آپ بھی گواہ رہیے، بِأَنَّا مسلمون، کہ ہم اللہ کے فرمانبردار ہیں۔ سورہ مائدہ میں ارشاد ہوا ہے وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور جب میں نے اشارہ کیا حواریوں کو، ان آمنوا بی وبرسولی، کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر، قالوا آمنا واشہد، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے، بِأَنَّنَا مسلمون، کہ ہم اللہ کے فرمانبردار ہیں۔ اب دونوں آیتوں میں حواریوں نے آخر میں ایک سی بات کہی ہے کہ ہم ایمان لائے اور آپ بھی گواہ رہیے گا کہ ہم اللہ کے فرمانبردار ہیں، لیکن قرآن میں دونوں جگہ مختلف طریقے سے کیوں لکھا گیا ہے؟ آل عمران میں کہا گیا ہے بِأَنَّا مسلمون، اور سورہ مائدہ میں ارشاد ہوا ہے بِأَنَّنَا مسلمون۔ اب آپ دیکھیں گے کہ جو حروف ہیں انا، انا کا انا، بِأَنَّا، یہ حروف نصب کہلاتے ہیں، اور ان کے ساتھ کبھی کبھی پروناؤنس جو ضمائر ہیں وہ اٹیچڈ ہو کر آتے ہیں۔ تو ایسا کیوں کہا گیا ہے کہ انا اور اننا مسلمون؟ ایسا اس لیے کیونکہ آل عمران میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنے حواریوں سے کہہ رہے ہیں قال من انصاری الی اللہ، کہ کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں، جبکہ سورہ مائدہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہوا ہے کہ ہم نے اشارہ کیا حواریوں کو، یعنی ہم نے ظاہر کیا ان کی طرف کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر۔ تو جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ فتح میں آیت نازل فرمائی تھی کہ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، وہی ہے جس نے نازل کی سکینت مومنوں کے دلوں پر۔ تو اب آگے ارشاد ہوا ہے حواریوں کا، یعنی ان کا حواریوں کا جو جواب تھا وہ کیا تھا؟ قالوا آمنا واشہد، کہ ہم ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے، بِأَنَّنَا مسلمون، کہ ہم اللہ کے فرمانبردار ہیں۔ تو حواریوں کے دو جواب کوٹ کیے گئے ہیں۔ پہلا لبیک جو حواریوں نے دیا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے سوال پر ہے، یعنی ایک رسول کے بات پر، ایک رسول کے سوال پر لبیک کہا ہے۔ جب دوسرا لبیک انہوں نے کہا ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اشارے کے نتیجے میں کہا گیا ہے انا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے جواب میں کہا ہے انا مسلمون، کہ ہم ہیں اللہ کے فرمانبردار، یعنی انا کے معنی ہوں گے کہ یقیناً ہم ہیں، اور جب آپ کہیں گے اننا مسلمون، اس کے معنی بھی ہوں گے کہ یقیناً ہم ہیں اللہ کے فرمانبردار۔ تو عربی میں ایک رول ہوتا ہے، اگر حروف زیادہ ہیں کسی لفظ میں تو اس کے اندر تاکید زیادہ ہے، یعنی یہ ایک عربک بلاغہ کا رول ہے۔ تو یہاں پر جو رسول کی بات ہو رہی ہے، رسول کا جواب دیا جا رہا ہے، تو حواریوں نے ایک نارمل سا جواب دیا ہے انا مسلمون، لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اشارے پر لبیک کہا گیا ہے تو تاکید کے ساتھ اننا مسلمون، کہ یقیناً ہم ہیں فرمانبردار، اللہ کے فرمانبردار۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈائریکٹ بندوں کے ساتھ تعلق ہونے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے ایمان میں تاکید آ جاتی ہے، یعنی ایمان اور پختہ ہو جاتا ہے۔ صرف ایک لفظ میں یہ ساری چیز پرو دی گئی ہے، سبحان اللہ۔ دوسری بات یہ بھی نوٹ کیجئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جواب میں انہوں نے کیا کہا ہے؟ آمنا باللہ، اللہ، یعنی ہم اللہ پر ایمان لائے، لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے بات کہی ہے تو صرف آمنا کہا ہے، وہاں پر آمنا باللہ نہیں کہا ہے، صرف آمنا کہہ کر چھوڑ دیا ہے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے دل کو ایمان سے منور کر دیتا ہے تو وہ سارے اینگل میں کامیاب ہوتا ہے، یعنی چاہے وہ ایمان کا تعلق اللہ پر ہو، آخرت پر ہو، فرشتوں پر ہو، اس کی نازل کردہ کتابوں پر ہو، ہر جگہ ایمان کی کیفیت جو ہے بہت پختہ ہو جاتی ہے، اور یعنی پھر آپ دیکھیں گے کہ ایمان کہنے کے بعد خالی جگہ چھوڑ دی گئی تاکہ اس میں سارے شعبے کور کر لیے جائیں۔ تو قرآن میں آپ دیکھیں کہ ہر لفظ اپنی جگہ بالکل پرفیکشن کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سبھی کو قرآن کی قدر کرنے والا بنائیں اور اس پہ عمل کرنے والا بنائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔